بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دو بہنیں جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ شکل ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ہمیں پہچاننے میں والدین کو دقت پیش آتی تھی۔ ماں مجھے سرخ اور ہما کو ہمیشہ نیلا فراق پہناتی تاکہ وہ ہم کو الگ الگ ناموں سے پکار سکیں۔ جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو امی نے میرے بال کٹوا دیے جبکہ ہما کے بال لمبے رکھے۔ یوں ہمارے والدین کو ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوتی۔ ہم دونوں بہنوں کی صحت اچھی تھی، قد جسامت ایک طرح کی تھی، وزن بھی برابر تھا، رنگت گوری اور دونوں کے بال سیاہ تھے۔ اتنی مماثلت پر اسکول ٹیچرز بھی حیران ہوتی تھیں۔ ایک سا یونیفارم ہوتا تب ٹیچرز کو پہچاننے میں دشواری ہوتی، تو انہوں نے ہم کو الگ الگ سیکشن میں بٹھا دیا۔ میں فرسٹ ایئر میں پہنچی، اس وقت میری عمر 17 برس تھی، جبکہ ہما بھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس نے آرٹس میں داخلہ لیا تھا جبکہ میں نے سائنس میں۔ یوں ہم علیحدہ علیحدہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے لگیں۔ مجھ کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور ہما صرف اس لیے کالج جاتی تھی کہ امی ابو پڑھا رہے تھے انہیں۔ وہ خالصتاً گھریلو لڑکی تھی، پڑھائی سے زیادہ گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ کہتی تھی زیادہ پڑھ کر کیا کرنا ہے، بعد میں بھی چولہا اور ہانڈی ہی سے واسطہ ہوگا۔ وہ کالج سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر امی کے ساتھ کام میں لگ جاتی۔ گھر کی صفائی، ڈسٹنگ، کپڑوں کی دھلائی، استری، یہ سارے کام بہت شوق سے کرتی تھی۔ خاص طور پر نئی نئی ڈشیں بنانا اس کا محب مشغلہ تھا۔ ان دنوں ایک رشتہ میرے لیے آ گیا۔ ہماری کلاس ٹیچر نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ مانگا جس کا نام انجم تھا اور وہ انجینئر تھا۔ عمر میں مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ بہرحال میں اپنی ٹیچر کو اس قدر بھائی کہ انہوں نے مجھے اپنی امی جان سے مجھ کو مانگ لیا۔ امی کو بھی ہماری شادی کی فکر تھی۔ انہوں نے انجم کو 2-3 بار گھر بلایا، دیکھا پرکھا، ان کو انجم پسند آ گئے، یوں رشتہ طے کر دیا گیا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میں FEC کے پرچے دے چکی تھی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ انہی دنوں کمپنی کی طرف سے جاب لندن میں ہو گئی۔ وہ پہلے ہی سے ایک فاران کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے امی جان سے وعدہ کیا کہ اگر ہنا مزید پڑھنا چاہے گی تو میں اس کو وہاں پڑھنے کا موقع دوں گا، آپ شادی کر دیں۔ لندن آ کر میں نے کیا پڑھنا تھا، گھرداری سنبھال لی۔ میرے میاں کی ملازمت اچھی تھی، سب کچھ کمپنی کی طرف سے ملا تھا، مجھے نوکری کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی۔ دیار غیر میں وقت اچھا گزرنے لگا، اور جب کمپنی کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو لندن میں ہی ایک اور کمپنی میں ملازمت کی آفر مل گئی۔ اب ہم جلد پاکستان نہیں جا سکتے تھے، جبکہ مجھ کو گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی، خصوصاً ہما کی یاد ستاتی تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ فون پر باتیں کیا کر لیتی تھی۔ ایک دن سنا اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ امی نے اصرار کیا کہ 2 ماہ بعد ہما کی شادی ہے، تیاری باندھو، تم نے بہن کی شادی میں ضرور آنا ہے۔ جی تو میرا بھی بہت چاہتا تھا بہن کی شادی میں شرکت کروں، لیکن میں پاکستان جانے سے قاصر تھی۔ ہم نے یہاں مزید قیام کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اب مقرر مدت تک ہم کو یہاں رہنا تھا۔ میرے شوہر کا جاب جاری رکھنا بھی ضروری امر تھا۔ ہنا کی شادی ہو گئی اور میں اپنی بہن کی شادی میں شریک نہ ہو سکی، جس کا مجھے بہت قلق تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اس امید پر کہ کبھی تو پاکستان جاؤں گی اور اپنی بہن سے ملوں گی۔ ایک روز انجم کے ہمراہ ان کا ایک واقف کار ہمارے گھر آ گیا۔ انجم نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے لیے پاکستانی کھانا بناؤ۔ میں نے کھانا بنایا اور وہ شخص جس کا نام شہد تھا میرے خاوند کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہا۔ رفتہ رفتہ شہد کی انجم کے ساتھ دوستی گہری ہوتی گئی۔ روز کا آنا معمول ہو گیا۔
رات کا کھانا بھی شاید ہمارے ساتھ کھانے لگا۔ وہ عادتاً اور خصائل کا اچھا تھا۔ جلد ہی اس نے ہمارے درمیان ایک فرد کی صورت اختیار کر لی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے آ جانے سے گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ میرے بچے شاہد سے مل کر خوش ہوتے، وہ بھی ہمارے بچوں سے پیار کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک تنہائی کا احساس ہے جس سے وہ مضطرب رہتا ہے۔ اس کو بہت اچھے اچھے لطیفے یاد تھے۔ وہ ہم کو خوب ہنساتا، تاہم شائستہ گفتگو کرتا تو لطف آ جاتا۔ اس کی باتوں میں گویا گلوں کی خوشبو تھی۔ ہمارے بچے ہی فقط اس کے گریدہ نہ تھے، ہم دونوں میاں بیوی بھی شاہد کو پسند کرتے تھے۔ لندن میں ایک دوسرے کے سوائے شاہد کا کوئی واقف کار نہ تھا۔ وہ ہمارے گھر میں اپنائیت محسوس کرتا تھا اور مجھے اپنی بہن کہتا تھا۔ میں بھی دیار غیر میں ایک بھائی کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ایک دن شاہد آیا تو بہت اداس تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کیوں اداس ہو؟ کہنے لگا، امی جان کافی بیمار ہے اور میں ان کی تیمارداری کے لیے پاکستان نہیں جا سکتا۔ انجم بولے، کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے لے لو، اور جاب کی پرواہ ہے تو پرواہ نہ کرو، نوکری تو پھر مل جائے گی، لیکن ماں جیسی ہستی پھر نہ ملے گی۔ یہی تو دکھ ہے، اس نے جواب دیا۔ ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میری جدائی میں بیمار ہیں، اور میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ خدا نخواستہ قید تو نہیں ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو نہیں جا سکتے؟ کہا کہ مجبوری میری بھابھی ہے، جس کی شکل ہو بہو میری ہنا بہن سے ملتی ہے، مجھ سے ملتی ہے۔ میں نے حیرت سے سوال کیا، ہاں، اس قدر کہ جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تو میں ششت رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا طلسم ہے کہ ایک ہما ادھر اور دوسری ادھر۔ مگر آپ نے جب اپنا نام ہنا بتایا تو میں خدا کی قدرت پر اور حیرت زدہ ہوا کہ صورت ایک جیسی ہے اور ساتھ ہی ناموں میں بھی اتنی مماثلت ہے۔ خیر، آپ سے میں نے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی، کیونکہ میں اپنے رستے ہوئے زخموں کو مزید کردنا نہیں چاہتا تھا۔ رستے ہوئے زخم؟ جب میں نے حیرت سے ان الفاظ کو دہرایا تو اس نے کہا، ہاں، وقت نے ایسا زخم دیا ہے کہ جو کسی صورت بھرتا ہی نہیں ہے۔ کسی کی یاد کو بھلانے کے لیے میں نے وطن چھوڑا ہے، اور یہ مجبوری ہے میری کہ اب میں کبھی اس گھر نہیں جا سکتا جہاں وہ رہتی ہے، کیونکہ وہ میری ہی گھر میں رہتی ہے۔ یہ عجیب کہانی ہے۔ شاہد پلیز، کیا تم اس بارے میں بتاؤ گے؟ کیونکہ اب تو مجھے تجسس ہو گیا ہے۔ کل بتاؤں گا، کل چھٹی ہے، صبح آؤں گا اور پھر بتاؤں گا۔ آج دیر ہو جائے گی اور صبح جاب پر بھی جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ شاہد نے رات کا کھانا بھی اس دن تھوڑا سا کھایا۔ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ وہ 11 بجے کے قریب آ گیا۔ میں نے اسے ناشتہ دیا اور انجم نے چائے لی۔ پھر وہ بولے، مجھ کو 2-3 گھنٹے کے لیے جانا ہے، کچھ کام ہے، دوپہر کے کھانے تک لوٹ آؤں گا۔ تب تک تم بھائی بہن آپس میں گپ شپ کرو۔ انجم چلے گئے تو میں نے شاہد کو کل کی بات یاد دلائی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر یوں گویا ہوا۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے FAC کے بعد BS میں داخلہ لیا تو پڑھائی میں بہت سنجیدہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کالج کے قریب ہی لڑکیوں کا کالج تھا۔ اتفاق سے ہماری بھی اسی وقت چھٹی ہوتی کہ جس وقت لڑکیوں کی ہوتی تھی۔ ہمارے کلاس فیلو اکثر کچھ دیر اپنے کالج کے باہر کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے اور پھر اپنی اپنی راہ لیتے۔ اس سے قبل میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں لڑکیوں کا کوئی اسکول تھا اور نہ ہی کالج۔ ہم تمام دوست صبح آتے، سارے پیریڈز اٹینڈ کرتے، کچھ دیر کرکٹ کھیلتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی اور مشغلہ نہ تھا۔ نئے کالج میں داخلہ لیتے ہی ذہن کی دنیا بدلنے لگی، کیونکہ یہاں کی بات ہی اور تھی۔ ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول اور رنگین فضا میں ایک نوجوان اپنے آپ کو کیسے ان رنگوں سے دور رکھ سکتا ہے؟
کچھ ہی دوست ایسے مل گئے جو مجھے اپنے ساتھ رنگین مشغال میں گھسیٹنے لگے۔ وہ چھٹی کے بعد اپنے ساتھ لے آتے اور ہم نے باقاعدہ کالج کے باہر کھڑے ہونا شروع کر دیا۔ تاہم یہ شائستہ قسم کے لڑکے تھے۔ کبھی کسی لڑکی پر کوئی فکرہ کسا اور نہ کوئی اوچھی حرکت کی، صرف دیکھنے کے لیے ضرور کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ میں تو بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ جیسے میرے خوابوں کی تعبیر تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا کہ برسوں جس کو میں نے اپنے خیالوں میں سجا رکھا تھا۔ اس روز گھر میں میرا دل نہ لگا۔ رات بھر اس کی صورت نگاہوں میں پھرتی رہی۔ تمام شب نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی، نہا دھو کر بہترین کپڑے پہنے، موٹر سائیکل کو بھی خوب صاف کیا اور بن ٹھن کر کالج روانہ ہو گئے۔ کالج پہنچا مگر دل بے چین تھا، کب چھٹی ہو اور میں اپنے محبوب کا ایک بار پھر دیدار کر سکوں۔ چھٹی کے بعد کالج کے باہر جا کر کھڑا ہوا۔ کافی دیر کے بعد اس کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ میری طرف آ رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سی میرے پاس سے گزر کر کافی دور نکل گئی مگر میں اس کے خیالوں میں گم تھا۔ بہت دیر تک ہوش آیا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ دیکھنے سے کیا فائدہ، کچھ بات کرو، اپنے دل کا حال سناؤ اور کچھ اس کی سنو۔ روز ارادہ کرتا مگر ہمت نہ پڑتی۔ روز میں اپنے آپ سے کہتا کہ آج جی بھر کر دیکھ لوں، بات کل کر لوں گا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کو بھی یہ احساس ہونے لگا کہ یہ لڑکا میرے لیے ان راہوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس طرح سڑک پر بات کرنے کا تجربہ تھا اور نہ ہی حرکت پسند تھی۔ میری تو خیر کوئی بات نہیں تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کی بدنامی ہو۔ کافی دنوں کے بعد دل میں پکا ارادہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے اس سے بات کر کے ہی دم لوں گا۔ اس طرح یک طرفہ الفت کا کیا فائدہ؟ اس روز چھٹی کے بعد میں نے بہت انتظار کیا۔ رات بھر الفاظ اور جملے بھی سوچے تھے کہ آج اس سے کسی طرح بات کرنی ہے مگر میری ساری محنت بھی سود ہو گئی۔ وہ نہ آئی۔ اسی دن ہی نہیں بلکہ کئی دنوں تک نہ آئی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ BA کی طالبہ تھی اور ان کو کالج سے فری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا کالج آنا مشکل ہے مگر ابھی امید تھی کہ رول نمبر سلپ اور امتحانات کے سلسلے میں ضرور آئے گی۔ یوں کئی دن بلکہ 2 ماہ میں نے انتظار کیا۔ اپریل کے مہینے کی بات ہے کہ چھٹی کے بعد اپنے دوستوں سے رخصت ہو کر جب لڑکیوں کے کالج سے گزر رہا تھا کہ لڑکیوں کے ہجوم میں اسے دیکھ لیا۔ ہمارا کالج مین روڈ پر واقع تھا۔ میں اکثر مری روڈ کی طرف سے آتا تھا مگر آج اتفاق سے ایک اور روڈ سے آ رہا تھا کہ اسے دیکھ لیا۔ موٹر سائیکل واپس موڑی کیونکہ اس نے مری روڈ کی طرف سے گھر واپس جانا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے پاس سے گزری، مجھے غور سے دیکھا۔ میری آج بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ میں زیادہ لڑکیوں کے سامنے بات نہ کر سکتا تھا۔ ڈر تھا کہ اس کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کا جواب ہی نہ دے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمام مل کر میری خاطر کر دیں۔ انہی سوچوں میں غلط تھا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر آ گیا۔ آج خوش تھا کہ بڑے دنوں بعد اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ محبوب کو ایک نظر دیکھنے پر جو دل کو راحت ملتی ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں پر بھاری ہوتی ہے۔ ہماری کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔